السلام علیکم۔ شیر کی دھاڑ شیر کی دھاڑ سن کر باوجود موسلا دھار بارش اور طوفان کے طارق بن زیاد نے اپنا گھوڑا آواز کی سمت ڈال دیا۔ اس نے اپنے نیزے پر اپنی گرفت مضبوط کی اور تیز سے آواز کی سمت گھوڑے کو مہمیز دی۔ تربیت یافتہ گھوڑا آندھی اور طوفان کی طرح جنگل کے درختوں کے درمیان کسی سانپ کی طرح بل کھاتا تیز سے بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر زور سے بجلی چمکی اور سارا جنگل روشن ہو گیا۔ طارق نے دیکھا ایک شیر تھوڑے ہی فاصلے پر دریا کے کنارے ابھری ہوئی چٹان پر کھڑا داڑ رہا ہے۔ شاید گھوڑے کی ٹاپوں نے اسے ناراض کر دیا تھا، لیکن جوں ہی اس نے چمکتے ہوئے نیزے کی انی اپنی طرف بڑھتے دیکھی، پہلے زور سے دھاڑا، لیکن پیشتر اس کے انی اس کی پسلیاں توڑ کر نکل جائے، اس نے دریا کی طوفانی موجوں میں چھلانگ لگا دی اور طوفانی موجوں کو روانی کی مخالف سمت سے دریا کو پار کرنے لگا۔ یہ شیر کی فطرت کے عین مطابق تھا۔ شیر ہمیشہ روانی کے ساتھ نہیں، اس کے مخالف سمت اپنی طاقت کے بل بوتے پر دریا پار کرتا ہے۔ کنارے پر کھڑے طارق کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے بھی گھوڑے کی پیٹھ سے دریا میں چھلانگ لگا دی، لیکن باوجود طاقت صرف کرنے کے وہ روانی کی مخالف سمت میں دریا پار کرنے کی بجائے موجوں کی روانی کے ساتھ بہتا چلا گیا۔ نوجوان اور بہادر آدمی تھا، کافی دیر دریا کی موجوں سے جنگ کرتا رہا اور بالآخر ایک مقام پر وہ کنارے جا لگا۔ موسم میں بدستور طوفان آیا ہوا تھا۔ بارش ابھی تک موسلا دھار ہو رہی تھی اور وہ دریا کے کنارے پر پڑا بارش میں بھیگتے ہوئے ہانپ رہا تھا اور اپنی سانس درست کر رہا تھا، لیکن اچانک اس کی نگاہ ایک چٹان پر اٹھ گئی۔ اسے ایسا لگا چاند زمین پر اتر آیا تھا، لیکن اچانک اس کی نگاہ ایک چٹان پر اٹھ گئی۔ اسے ایسا لگا چاند زمین پر اترا تھا، لیکن اسے ایسا لگا چاند یا کوئی جنت کی حور طوفان کا نظارہ کرنے دریا میں ابھری ہوئی چٹان پر لپٹی ہے، یا کسی پری ذات نے یہاں بسیرا کر لیا ہے۔ سیاہ رنگ کی چٹان پر کسی عظیم تراش کی سنگ مرمر سے تراشی ہوئی کوئی مورت موجود تھی۔ وہ محض نظارہ ہی تھا کہ اچانک ایک بجلی سی اس کے خیالات پر آ گری۔ پانی سے ایک مگرمچھ نے سر ابھار کر اس چٹان پر چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ پھر کیا تھا، ایک دفعہ پھر طارق نے دریا میں چھلانگ لگائی اور قوت آزمائی کرتا ہوا چٹان تک جا پہنچا۔ پھر اس سے بیشتر کہ مگرمچھ اپنے غار نما منہ کو کھول کر اس حسین مورت کو نگل جائے، طارق نے اپنی پیٹھ سے خنجر نکال کر اس پر حملہ کر دیا۔ مگرمچھ نے اب اپنا رخ طارق کی طرف موڑ لیا۔ زور سے بجلی کڑکی اور دہشت کے ساتھ ہی فلورینڈا کی غاشی کی کیفیت ٹوٹ گئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، جس چٹان پر وہ پڑی تھی اس پر ایک مگرمچھ اور ایک انسان میں زبردست جنگ ہو رہی تھی۔ اس کے سر سے بہتا ہوا خون بند ضرور ہو گیا تھا، لیکن سر پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا ایک سانولی سلونی صورت والا طاقتور نوجوان اپنے خنجر سے اس مگرمچھ پر متواتر وار کر رہا تھا، لیکن مگرمچھ کی کھال پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا، جبکہ جواب میں مگرمچھ نے کئی مرتبہ اپنی دم سے اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح نوجوان کو پانی کے اندر لے جائے، لیکن اس بات کا اندازہ طارق کو بھی تھا کہ اگر وہ پانی کے اندر اتر گیا تو پھر مگرمچھ سے مقابلہ ناممکن ہوگا۔ پانی میں رہ کر مگرمچھ سے بیر ناممکن تھا۔ فلورینڈا زندگی اور موت کی اس جنگ کو دیکھ رہی تھی اور اس نوجوان کی جوانی پر رحم آ رہا تھا۔ پھر ایک دم سے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ مگرمچھ نے اپنی دم سے ضرب لگا کر طارق کو دریا کے اندر پھینک دیا تھا اور پھر خود بھی چٹان سے دریا میں کود گیا تھا۔ فلورینڈا نے مایوسی اور افسوس کے ساتھ پانی میں دیکھا، ایک طوفان برپا تھا اور اندر سے خون نکل کر پانی کی سطح پر پھیل گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مگرمچھ نے پانی کے اندر سے اپنی گردن نکالی۔ اوف، کیا ہوا ہوگا؟ فلورینڈا کے دل سے آہ نکل گئی۔ وہ سمجھ گئی پانی کی سطح پر آنے والا خون ضرور اسی نوجوان کا ہے، لیکن پھر مگرمچھ نے پانی میں غوطہ لگایا اور اس مرتبہ وہی نوجوان پانی کے اندر سے ابھر کر باہر آ گیا اور تیر کر چٹان پر چڑھا۔ اف میرے خدا، تم زندہ ہو، تم ٹھیک تو ہو؟ فلورینڈا نے لب کشائی کی۔ طارق نے ہانپتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک بھی ہوں اور زندہ بھی۔ موت تو اس مگرمچھ کی ہوئی ہے جو تمہیں بے ہوشی کی حالت میں موت کے منہ میں لے جا رہا تھا۔ یہ بھی اتفاق ہی تھا، میری نظر پڑ گئی۔ اب ہمیں یہاں ایک پل بھی نہیں رکنا چاہیے۔ میرا اندازہ ہے قرب و جوار مگرمچھوں کی کافی تعداد موجود ہے۔ فلورینڈا نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسے محسوس ہوا سر کے علاوہ بھی اسے کہیں ایک چوٹیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انہیں پیروں پر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس نے بے بس طارق کی طرف دیکھا اور روحانسی آواز میں کہا، میں شاید اپنے آپ کنارے تک نہ پہنچ سکوں محترمہ، آپ کے لیے اس موسم میں ڈولی کا بندوبست نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی میرا گھوڑا موجود ہے جس پر لاد کر تمہیں لے جاؤں۔
मौत के मुंह में होने के बावजूद फ्लोरिंडा के होंठों पर हंसी आ गई। उसने किसी कदर शरारत से जवाब दिया, घोड़ा नहीं तो क्या हुआ, गधा तो मौजूद है। जी, गधा? यानी मैं गधा हूँ? तारिक ने हैरत और बनावटी गुस्से से सवाल किया। नहीं जी, मेरा मकसद ये तो नहीं था। दरअसल अभी तक मुझे अपने जिस्म पर लगने वाली चोटों का अंदाज़ा नहीं है। अगर मैं अपने आप उठकर चल सकती तो तुम्हारा एहसान लेने की क्या ज़रूरत थी? फ्लोरिंडा ने बेहोशी से जवाब दिया। हूँ। तारिक ने इस हूँ को ज़रा लंबा करते हुए कहा। तुमने ठीक ही कहा था। तुम्हें लाद कर ले जाने के लिए गधे की ज़रूरत है, और वो गधा। तारिक ने रुक कर फ्लोरिंडा की आंखों में इस तरह झांका कि एक नकली कहका उसके होंठों से फूट पड़ा। उसने कहा, नहीं, तुम गधे थोड़ी हो, तुम तो इंसान हो, बहादुर और अजीम इंसान। तारिक ने बाट काट कर कहा, बस बस, मैं समझ गया। फ्लोरिंडा ने सवाल किया, क्या समझ गए? यही कि अब मुझे ही गधा बनकर तुम्हें लाद कर ले जाना पड़ेगा। तारिक ने जवाब दिया, एक मजाक पर तुम बुरा मान गए। हालांकि मुसीबत में किसी के काम आना बहुत बड़ी इबादत है। ओहो, मैं तो ये भूल ही गया था। ठीक है, अगर इबादत के लिए गधा बनना पड़े तो बन जाना चाहिए। आइए, ये गधा हाजिर है, तारिक ने कहा और फ्लोरिंडा को उठाकर कंधे पर लाद दिया। हड्डियों पर लगने वाली चोटों से फ्लोरिंडा के हलक से चीख निकल गई तो तारिक ने तंजिया कहा, कमाल है, चीख तो ऐसे रही हो जैसे उम्र भर शाही रथों और अरबी नस्ल घोड़ों पर सवारी की है, जैसे शहजादी साहिबा के लिए मखमल और अतलस के गधों वाली पालकी मौजूद रही हो। रहना झोंपड़ी में और ख्वाब देखने महलों के, मोहतरमा कभी सवारी के लिए गधा भी नसीब ना ही होगा। आज तो हो गया, फ्लोरिंडा ने अपनी हंसी जब्त करते हुए जवाब दिया। क्या कहा? यानी फिर मैं ही गधा? फेंक दो तुम्हें कंधे से उतार कर दरिया में? तारिक ने डराने के लिए फूल की तरह नाजुक फ्लोरिंडा को कंधे से उतार कर बाजू में लेकर कहा। फ्लोरिंडा ने चीखते हुए कहा, नहीं बाबा, मेरी तौबा, तुम गधे थोड़ी हो, तुम तो नेक दिल इंसान हो। तारिक फ्लोरिंडा को उठाए किनारे पर पहुंचा तो मुसलसल भीगने की वजह से सर्दी से वो कांप रही थी। बारिश अभी तक मूसलाधार हो रही थी। तारिक ने गर्दन अवाह पर नज़र डाली और उसे महसूस हो रहा था कि अगर जल्दी ही इस लड़की को सर्दी से ना बचाया गया तो ये बीमार हो जाएगी। अचानक करीब एक पहाड़ी पर उसे एक गार नजर आया और वह बारिश से बचने के लिए फ्लोरिंडा को लेकर उसके अंदर जा पहुंचा। उसने सर्दी से बचने के लिए कांपती हुई फ्लोरिंडा को एक कदरे साफ पत्थर पर बिठाते हुए कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं कहीं से घास फूस वगैरह इकट्ठा करके लाऊं ताकि आग रोशन करके तुम्हें सर्दी से निजात दिलाई जाए। फ्लोरिंडा ने कांपते हुए कहा, मुझे तन्हा छोड़कर मत जाओ, अकेले डर लगेगा। अब तुम कोई दूध पीती बच्ची तो हो नहीं, डर लगता है? ऐसे ही डर था तो किसने तुम्हें घर से निकलने का मशवरा दिया था? खुदा की पनाह, इन औरतों से तूफानों में तो दरिया में उतर पड़ेंगी अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश के लिए। लेकिन फ्लोरिंडा ने कदरे नाराज़गी से जवाब दिया, देखो अजनबी, अपने एहसान और मेहरबानी को अपनी ज़ुबान के जहर से ज़ाया ना करो। मेरे किरदार पर किसी किस्म का तंज करने से पहले ये यकीन करो कि आज तक इस किस्म की तल्ख आवाज़ हमारी समाज से नहीं गुजरे। बहुत खूब, गुफ्तगू से ज़ाहिर होता है जैसे किसी शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ हो। माफ़ी चाहता हूँ शहज़ादी साहिबा, क्या अर्ज़ करूँ, अपने आप पर लानत करने का जी चाहे ने खाम खा ओखली में सर दिया। अच्छा भला जा रहा था, शेर की अदा भाग गई, उसकी तरह दरिया में कूद पड़ा। क्या इल्म था कि शेर की बजाय गीदड़ बनना पड़ेगा। एक दफ़ा फिर फ्लोरिंडा ने कहका लगाते हुए कहा, तुम और शेर? देखो लड़की, मैं एक सिपाही हूँ और अपनी शान के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त ना करूँगा। तारिक ने कहा तो फ्लोरिंडा ने जवाब दिया, वाह, मैंने तुम्हारी शान के ख़िलाफ़ क्या बात की है? मेरा मतलब तो ये है कि दुम के बग़ैर शेर। जिस शेर की बात तुम कर रहे हो वो भी दुम के बग़ैर ही था क्या? नहीं, उसके एक चोटी भी थी। ये कहकर तारिक गार के अंधेरे में गुम हो गया। तूफान की शिद्दत में ताहाल कोई कमी ना आई थी। गार के अंदर तारिक को चंद सूखी हुई बेलें और खुश्क घास वगैरह मिल गई थी, जिससे आग रोशन करके उसने किसी हद तक सर्दी की शिद्दत को ख़त्म कर दिया था। फ्लोरिंडा और तारिक के दरमियान आग का अलाव रोशन था। उसने अपना जुब्बा भी उतार कर फ्लोरिंडा के ऊपर डाल दिया था। उससे फ्लोरिंडा को काफ़ी सुकून मिला था और अब वो ऊँघने लगी थी। बाहर रात दबे पाँव गुजर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तूफ़ान का ज़ोर भी ख़त्म हो रहा था। तारिक जाग रहा था। उसे जाग कर उस लड़की की हिफाजत करनी थी, दरिंदों से जो ऐसे मौसम में पनाह लेने गारों में आ जाते हैं। वो फ्लोरिंडा के हुस्न से बुरी तरह मुतासिर हुआ था और उसके दिल में फ्लोरिंडा ने एक ऐसी आग लगा दी जिसमें उसका दिल जल रहा था। पहली बार ज़िंदगी में उसने किसी औरत को मोहब्बत की नज़र से देखा था। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि सिपाही तलवार की बजाय किसी औरत से भी मोहब्बत कर सकता है। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। वो तंजा का हाकिम था और अपने आका और वाली अफ्रीका मूसा बिन नसीर से जंगी मामलात में मशवरा करके लौट रहा था कि रास्ते में उसे
تو اس طوفان نے آ لیا۔ اس نے سوچا باہر کا طوفان تو اندر کے طوفان کے سامنے کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا۔ یہ آنچ دیتی ہوئی برسات کی رات اسے ہمیشہ یاد رہے گی جو اس نے ایک آسمانی حور کے قریب رہ کر گزاری تھی۔ اطلس اور کم خواب کے گدوں پر سونے والی شہزادی کو بھلا پتھروں کے بستر پر کیسے نیند آ سکتی تھی؟ وہ کروٹیں بدل رہی تھی لیکن آخر مثل مشہور ہے کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ فلورینڈا کو بھی نیند آ ہی گئی تھی اور اس کی حفاظت کے خیال سے یہ رات طارق بن زیاد نے آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح مطلع صاف ہو چکا تھا اور سورج کی سنہری کرنیں ہر طرف پھیل گئی تھیں۔ پرندے اپنے آشیانوں سے خوراک کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ پہاڑ کی دھاروں سے پیلی کرنیں چھن چھن کر کے غار کے اندر آ رہی تھیں جو فلورینڈا کے پھولوں کے گہنوں سے مہک رہی تھیں۔ اچانک گھوڑے کے زور سے ہنہنانے کی آواز سن کر فلورینڈا کی آنکھ کھل گئی۔ تلوار تڑپ کر درمیان میں سے نکل پڑی۔ طارق نے غار کے دہانے کا رخ کیا۔ خوف کی ایک لہر فلورینڈا کے جسم میں پھیل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آنے والے لمحات خدا جانے کیا گل کھلائیں، اس نے دل میں سوچا۔ آہستہ آہستہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھیں اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے غار کے دہانے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اس کے چہرے پر پائے جانے والے خوف ہراس کے جذبات میں تبدیلی آ گئی۔ وحشت کی بجائے اس کا پھول سا چہرہ کھل اٹھا۔ گھوڑے کی لگام تھامے خود سپاہی طارق اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی تک شمشیر برہنہ موجود تھی۔ فلورینڈا نے سوالیہ انداز میں طارق کی طرف دیکھا تو طارق نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ میرا گھوڑا ہے جسے دریا پار چھوڑ کر میں نے چھلانگ لگا دی تھی۔ طوفان تھم جانے پر میری خوشبو پر تلاش کرتے ہوئے یہاں چلا آیا ہے۔ انسان سے تو جانور ہی بہتر ہے جو اپنے مالک کا وفادار تو ہے۔ طارق جب بیٹھ گیا تو فلورینڈا نے پوچھا، تم نے اپنے متعلق کچھ بتایا ہی نہیں، صرف اتنا معلوم ہے کہ تم سپاہی ہو۔ اس سے زیادہ جان کر تم کون سا خزانہ انعام میں دینا ہے؟ بس سپاہی سپاہی ہوتا ہے، اگر مناسب سمجھو تو کچھ اپنے متعلق بھی بتا دو، طارق نے سوال کیا۔ شاہی محل کی کنیز ہوں، بس کنیز تو کنیز ہی ہوتی ہے، فلورینڈا نے طارق کے ہی انداز میں جواب دیا۔ طارق نے مسکرا کر سوال کیا، میرا مقصد یہ تھا کہ اب تمہیں کہاں پہنچایا جائے؟ اس سے زیادہ وقت تو غار میں گزارا نہیں جا سکتا، آخر مجھے بھی تو اپنے مالک کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ سپاہی کی شان وفاداری میں ہی ہے اور میں وفاداری کو عبادت سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ ہاں، وفا کے بغیر انسان اس پھول کی مانند ہوتا ہے جس میں رنگ و روپ ہو، خوشبو نہ ہو۔ صبح کی قسم، وفا ہی انسانی زندگی کی معراج ہے، فلورینڈا نے جواب دیا۔ تو طارق نے پوچھا، تو تم عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہو؟ اور تم؟ فلورینڈا نے سوال کیا۔ میں مسلمان ہوں، طارق نے جواب دیا اور پھر اٹھتے ہوئے کہا، اب چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب تو سواری کے لیے گھوڑا بھی موجود ہے، اس گدھے کو تکلیف نہیں کرنی پڑے گی۔ فلورینڈا نے سنجیدگی سے کہا، دیکھو سپاہی، وہ ایک مذاق تھا، اب دل دکھانے والی بات نہ کرو۔ اب تو ہم رات اور دن کی طرح مل کر بچھڑ رہے ہیں، سوچتی ہوں تمہارے احسانوں کا بدلہ کیسے چکاؤں گی، کاش تم عیسائی ہوتے تو کیا ہوتا؟ طارق نے سوال کیا۔ فلورینڈا نے جواب دیا، میں تمہیں اپنے بادشاہ کاؤنٹ جولین کی فوج میں ملازم کروا دی تھی، لیکن تم مسلمان ہو اور مسلمانوں نے 2 مرتبہ سبتا پر فوج کشی کر کے بادشاہ کو مسلمانوں کا دشمن بنا لیا ہے۔ وہ مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کرتا۔ سپاہی، کیا تم اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتے؟ طارق نے کہکہا لگاتے ہوئے جواب دیا، دیوانی ہوئی ہے لڑکی، میں اسلام کو سب سے بلند اور سچا مذہب سمجھتا ہوں، پھر مجھے اپنے مالک کے پاس کیا تکلیف ہے جو اس کی وفاداری سے منہ موڑ لوں؟ چلو اٹھو، تمہیں سبتا کی سرحد پر پہنچا کر لوٹ آؤں گا۔ فلورینڈا گھوڑے پر بیٹھ گئی اور طارق گھوڑے کو غار سے نکال کر باہر لے گیا اور اس نے ایک پگ ڈنڈی پر اسے سر پر چھوڑ دیا۔ ایک طویل خاموشی میں صرف گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آخر فلورینڈا نے ہی اس سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، اپنے ہاتھوں کی انگوٹھی اتارتے طارق کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سپاہی، یہ انگوٹھی ہمیں شہزادی نے دی تھی، اسے اپنے پاس رکھ لو، اس میں قیمتی ہیرا جڑا ہوا ہے۔ طارق نے مسکرا کر جواب دیا، تم احسان کی قیمت ادا کرنا چاہتی ہو اور ہم احسان کر کے بیچا نہیں کرتے، اور پھر مسلمانوں کی نظر میں سونے اور ہیرے کی قیمت اخلاق سے زیادہ نہیں ہے۔ تلوار چلانے والے ہاتھوں میں ہیرے کی انگوٹھی بھلی نہیں لگتی، تمہیں اس کی ضرورت نہ صحیح، لیکن عورت کو زیور پہننے کا شوق ہوتا ہے، اسے اپنی بیوی کو دے دینا۔ فلورینڈا نے اپنی انگوٹھی بڑھاتے ہوئے کہا تو طارق نے جواب دیا، الحمدللہ، ابھی تک تو صرف تلوار سے ہی شادی کی ہے۔ فلورینڈا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، شاید وہ اس بہانے یہ معلوم کرنا چاہتی کہ شادی تو نہیں ہوئی، شاید وہ اس سپاہی کو اپنے دل کے آئینے میں سجا چکی تھی۔ اس نے سوچا، کاش سپاہی تمہارے اور میرے درمیان مذہب کی دیوار نہ ہوتی۔ گھوڑا تیز رفتاری سے اس سڑک پر بھاگتا چلا جا رہا تھا جو پہاڑوں کے درمیان بل کھاتی سبتا کی ریاست کی طرف جا رہی تھی۔ درخت اور ٹیلے پیچھے کی طرف بھاگتے نظر آ رہے تھے۔
بارش کی وجہ سے سبزہ دھل کر نکھر آیا تھا، نیلے آسمان پر سورج چمک رہا تھا اور سڑک پر گرد و غبار کا نشان تک نہیں تھا۔ ایک دفعہ پھر فلورنڈا نے اس فولاد کے جذبات رکھنے والے سپاہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اس واقعے کو زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ سپاہی: اگر زندگی میں تلوار چلانے سے فرصت ملی تو کیا مجھے یاد کرو گے؟ میرا نام چاند ہے، طارق نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یہ نام مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ جب بھی چاند پر نگاہ پڑے گی تم یاد آؤ گی، پھر تم ہو بھی چاند کی طرح حسین روشن۔ تمہاری صورت کا تصور کرتے ہی دل میں چاندنی سی پھیل جاتی ہے۔ سامنے سبتا کا وہ چاند تھا جو ان کی ملاقات کا باعث بنا تھا اور جو مسلمانوں اور عیسائیوں کی اس ریاست کی سرحد کا کام بھی دیتا تھا۔ طارق نے گھوڑا روک لیا تو فلورنڈا نے سوال کیا، رک کیوں گئے سپاہی؟ طارق نے جواب دیا، یہ دریا سبتا کی سرحد ہے، اس پار عیسائیوں کی ریاست ہے۔ اب ہم اس دریا کے دو کناروں کی طرح کبھی نہ مل سکیں گے۔ ایسا نہ کہو سپاہی، اس دریا نے تو ہمیں ملایا ہے۔ طارق نے جواب دینے کی بجائے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا۔ اسے علم تھا یہاں دریا کا پاٹ بھی کم چوڑا ہے اور گہرائی بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ گھوڑا مالک کے اشارے پر پانی کے چھینٹے اتارتا اڑاتا دوسرے کنارے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ آخر گھوڑا دوسرے کنارے پر پار اتر کر دریا سے باہر آ گیا۔ سامنے پہاڑوں کے درمیان کئی چھوٹے چھوٹے میدان پھیلے ہوئے تھے اور یہ علاقہ ریاست سبتا کا تھا۔ آخر طارق نے گھوڑے کو روک کر کہا، چاند، یہ تمہارے شہر کی حدود ہے، میرا گھوڑا لے جاؤ اور منزل پر پہنچنے کے بعد اسے چھوڑ دینا، اس کی واپسی تک میں انتظار کروں گا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف حسرت و یاس سے دیکھا۔ فضا پھر خاموش تھی، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ آخر فلورنڈا نے ہی کہا، پچھڑتے ہوئے، کچھ نہیں کہو گے سپاہی؟ طارق نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے دل کی ترجمان زبان کو آنکھوں میں رکھ دیا ہے اور تم اشاروں کی زبان سمجھ رہی ہو۔